جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو ہمارا کام فقط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں دھوئیں، کوشش کریں اتنا کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ اس کی سادہ سی مثال یہی ہے کہ بچہ چلنا نہیں جانتا اور باپ اسے کھڑا کر کے اپنی طرف بلاتا ہے، بیٹے آؤ۔ باپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی اس نے چلنا سیکھا نہیں ہے، تو بچہ کیا کرتا ہے کہ باپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کبھی ایک سٹیپ لیتا ہے، کبھی دو سٹیپ لیتا ہے، اور کبھی پہلے سٹیپ پہ ہی گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، پکڑتا ہے اور اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بلانے پہ اس نے قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے حکم پر قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ تو جس نے اٹھا لیا اور اخلاص کے ساتھ اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رہنے دیتے۔ اس لیے فرمایا من طلب فقد وجد، جس نے طلب کی اس نے پا لیا۔ جو روحانی بیماریاں روزانہ بیان ہو رہی ہیں ان میں ایک بیماری ہے بخل۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو۔ انسان کے اندر مال کی محبت کئی دفعہ اتنی آتی ہے کہ اس کے لیے مال کو خرچ کرنا ایک بوجھ ہوتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا کہ وہ اپنی ذات پہ بھی استعمال نہیں کرتا، اہل خانہ پہ بھی استعمال نہیں کرتا، اور اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، اور جو نفلی یعنی صدقات نافلہ ہیں وہ بھی نہیں کرتا۔ تو ایسی محبت مال کی یہ جرم ہے، اس کو بخل کہا گیا، اور بخیل آدمی کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو لطیفہ سر ہے، تیسرا لطیفہ، اس پر ذکر کرنے سے بخل سے نجات مل جاتی ہے، انسان کے دل میں وسعت آ جاتی ہے، اور دین کے کاموں پہ، نیک کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ مال زیادہ ہونا الگ بات ہے، دل کا بڑا ہونا الگ بات ہے۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں دل بڑا ہوتا ہے، بعض امیر ہوتے ہیں دل چھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ 80s کی بات ہے، امریکہ میں ایک مرکز بنایا گیا جس کا نام تھا دار الہدا۔ جب مسجد بن رہی تھی، اس کو پے آف کرنا تھا، تو کمیونٹی کے لوگ آ رہے تھے اور مسجد کے لیے فنڈ ریز کر رہے تھے۔ ایک نوجوان تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کرے؟ کہنے لگا میرے وسائل نہیں ہیں، میں $100 بھی نہیں دے سکتا، لیکن دوست احباب مجھ سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تو آپ میرا پردہ رکھ لیں، میں ان کو اتنا کہوں گا کہ میں نے حضرت سے بات کر لی، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ڈونیٹ کر دیا ہوگا جو کرنا ہے، اور آپ سے اگر وہ پوچھیں تو آپ بھی کہہ دینا کہ ہاں اس نے مجھ سے بات کر لی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی حالات ایسے ہیں تو اس کا عذر قبول کرنا چاہیے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، طیب نفس کے ساتھ خرچ کرے تو اس کا ثواب ہوتا ہے، مارے باندھے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اسے تسلی دی، دعا دی، اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس وقت ایک نوجوان آیا جو 1-2 دن پہلے توبہ کی تھی، بیعت ہوا تھا، وہ کہیں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آ کے میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت اب تو میں نے سچی توبہ کر لی، لیکن توبہ سے پہلے میں بہت خطا کاری کی زندگی گزارتا تھا، بہت ہی بگڑا ہوا تھا، شکر ہے کہ اب میں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر لی، اب میری لائن بدل گئی۔ پھر کہنے لگا حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ یہاں پر ایک انڈیا کی گلوکارہ آئی تھی، اور اس کا جو کنسرٹ تھا اس میں $100 پر پرسن ٹکٹ تھی، تو میں بھی دیکھنے کے لیے گیا تھا، گانا سننے کے لیے، اور یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا نا ابھی، میں نے کہا؟ کہنے لگا میرے سے آگے یہ تھا، اور اس نے اس کنسرٹ کے لیے 12 ٹکٹیں خریدی تھیں، $1200 پے کیے تھے۔
تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک گانے والی عورت کا گانا سننے کے لیے یہ $1200 لگا دیتا ہے، اور اللہ کا گھر بن رہا ہے تو یہ کہتے ہیں میں تو $100 بھی نہیں دے سکتا۔ تو اصل میں توفیق ہی نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے نیک کاموں میں خرچ کی۔ ہر بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ دین کے کاموں میں خرچ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔